والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 161 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہود کی برائیوں کا تذکرہ کیا، ان کے عیبوں کا تذکرہ کیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت رسوائی مقدر کی، اور ایسی کیا کیا وجوہات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتوں کو تنگ کر دیا، ان سے نعمتیں روک دی، ان کے لیے کئی حلال چیزیں حرام کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ ان وجوہات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک چیز کا اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے دین سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے راستے سے، اطاعت اور فرمانبرداری والے راستے سے روکتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ لوگ سود لیتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا، اللہ نے انہیں منع کیا تھا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ اس چیز کو کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ مال کھاتے تھے لوگوں کا بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقے سے مراد ناجائز طریقے سے، کسی بھی انداز سے جو جائز نہ ہو وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان کی عادتوں میں سے یہ عادت بھی تھی، اور فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی، یہود کی برائیوں میں سے کچھ اور تذکرہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان کی عادتوں میں سے ایک تو سود کی عادت تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناحق انداز میں کھاتے تھے۔ مراد کیا ہے؟ ان کا جو مقصد ہوتا تھا نا، وہ ہے مال کے کسی بھی طرح سے آ جائے، کوئی بھی طریقہ ہو، وہ مال ہڑپنے کے چکر میں، مال کھانے کے چکر میں، قبضے کے چکر میں وہ کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ انہیں دنیا پیاری تھی، انہیں مال پیارا تھا، اور یہ جو وجوہات ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کیا، ان وجوہات کی تفصیل ہماری پہلے بھی کافی ساری گزر چکی کہ وہ بھی وجہ ایک یہی مال تھا کہ لوگ ہمیں مال نہیں دیں گے، ہماری عزت نہیں کریں گے، ہمیں نذرانے نہیں دیں گے، اور سارے لوگ ادھر چلے جائیں گے، اس لیے مخالفت کر دی تاکہ لوگ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور لوگ ہمیں علم والا سمجھ کے جو قدر دے رہے وہ قدر ہماری برقرار رہے۔ لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں، کیونکہ دین حق ہے اور حق ہمیشہ غالب آ ہی جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی، ان برائیوں کو اگر ہم دیکھیں، اور ان برائیوں کی جو یہ ساری برائیاں بتائی گئی اور ان کا ایک نچوڑ کہ یہ وجوہات ہے، اور وہ کس چیز کی وجوہات ہے؟ اوپر اللہ نے فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے حالانکہ وہ چیزیں حلال تھیں ان کے لیے، پاک تھیں ان کے لیے، اللہ نے ان پر حرام کی، اس کی وجوہات جو بیان کی گئی وہ یہ ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ظلم سے مراد گناہ بھی ہے، ظلم سے مراد صرف مارنا کسی کو نہیں ہوتا، بلکہ ظلم سے مراد گناہ، نافرمانی